السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ ناظرین آپ کو پتہ ہوگا اس معاشرے کے اندر یہ جو طلاق ہے یہ عام ہو چکی ہے۔ ناظرین ایران کی والی بات یہ ہے کہ ذرا غلطے طلاق استغفر اللہ۔ تو ناظرین آیا کہ طلاق کے بعد دو بندے نے یہ تو یہ بھی جملہ پایا جاتا ہے کہ جی ایک مجلس کے اندر 3 طلاقیں کہہ دی تینوں ہوگی، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، ایک مجلس کے اندر اگر 3 کہہ دی تو ایک ہی شمار کی جائے گی۔ تو خیر ناظرین، اگر اسی حوالے سے گفتگو سننی ہو تو آپ پچھلی ویڈیو میں دیکھ لیجیے گا۔ اگلی ہم بات کرتے چلیں، حلالے کی بات کرتے چلیں۔ تو آئیے ناظرین، میں خود اس چیز پہ حیران ہوں، تو آپ کو ناظرین چند علماء کی ویڈیو دکھاتا ہوں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالے سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ پری پلان حلالہ کرنا یہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ پری پلان کا مطلب پہلے ہی شرط قرار دے دی جائے کہ ہم اس شرط پہ نکاح کریں گے، تم اگلے دن طلاق دے دو گے، یہ غلط ہوتا ہے۔ نمبر 2، پیسے طے کر کے کیا جائے، یہ بھی غلط ہے۔ تیسرا یہ کہ باقاعدہ بورڈ لگا دیا جائے یہاں حلالہ کیا جاتا ہے، اس طریقے سے مطلب معاملات کیے جائیں، یہ بھی ایک غلط صورتحال ہے۔ اور اگر ایسا ہو کہ جیسے بعض اوقات شوہر غضبناک ہو کے 3 طلاقیں دے دیتا ہے، اس کے بعد اس کو پچھتاوا ہے، ندامت ہے، حسرت ہے، وہ اپنے کیے پہ بہت زیادہ نادم ہے۔ اب ایسی صورت میں کوئی شخص ہے 3rd پرسن جس کو ایک اور آدمی کہتا ہے کہ یار ان بیچاروں کی سپریشن ہو گئی ہے اور انہوں نے حلالہ کرنا ہے، کاش کوئی آدمی ایسا ہو کہ جو اس عورت کو نکاح کا پیغام دے اور پھر اس حلالہ کے پروسیس میں معاون ہو جائے تاکہ ان کا گھر بس جائے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اس کو باقاعدہ اس سے مشروط نہیں کر رہے، کوئی پیسہ طے نہیں کر رہے۔ اب یہ شخص خود اپنا ذہن بنا کر اس عورت کو نکاح کا پیغام دے اور باقاعدہ حلالہ کا پروسیس ہو، تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس شخص کو ثواب حاصل ہوگا۔ یہ جہاں حدیث میں فرمایا کہ محلل اور محلل لہو پر لعنت ہے، وہ وہی صورت ہیں جو میں نے آپ کو پہلے عرض کی ہیں، ورنہ حلالہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ پھر اگر شوہر اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو یہ اپنے پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے۔ تو یہ پروسیس تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اگر مطلقاً حلالہ حرام ہوتا، مطلقاً یہ مکروہ تحریمی ہوتا، تو بتائیے کہ قرآن میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حرام اور مکروہ تحریمی افعال کے احکام ذکر کیے جا رہے ہیں، تو یقینی سی بات ہے کہ اس کی کوئی جائز صورت بھی ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہا ہے۔ وہ وہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ اگر حلالہ حرام ہوتا تو اللہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ نہ کرتے، رہا یہ کہ حدیث میں اس کو حرام قرار دیا اور قرآن میں اس کی اجازت دی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ حدیث میں جس حلالے کو حرام قرار دیا وہ الگ ہے اور قرآن میں جس کو جائز قرار دیا جا رہا ہے وہ الگ ہے۔ اگر یہ غلط ہوتا تو قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ اگر مرد نے تیسری طلاق دے دی فلا تحل له من بعد، تو یہ عورت مرد کے لیے حلال نہیں ہے حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ کسی دوسرے مرد سے شادی نہ کر لے۔ اگر دوسرے مرد سے شادی کر لی اور حدیث کے مطابق ہم بستری بھی ہو گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا، اور دوسرے نے بھی اگر طلاق دے دی فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے دونوں آپس میں دوبارہ نکاح کرنے۔ دیکھو حضرت زید ابن حارثہ نے اپنی زوجہ حضرت زینب کو طلاق دی، عدت کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، نقل کفر نباشت، کیا یہ بے شرمی تھی کہ حضرت زید کی بیوی سے کر لیا؟ بھائی نہیں ہے، اب تو طلاق ہو گئی، اب تو جس سے چاہے نکاح کرے وہ۔ پھر جب دوسرے مرد نے اس کو طلاق دے دی، اب اس کی بیوی نہیں رہی ہے، وہ اس سے رشتہ اس کا ختم، عدت بھی گزر گئی، اب وہ جہاں چاہے شادی کرے، پہلے سے بھی کر سکتی ہے، پہلے کے علاوہ کسی اور سے بھی۔ وہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ پہلے سے نکاح کو ترجیح دے رہی ہے، اس کو اس میں مفاد نظر آ رہا ہے، اپنا ذاتی مفاد ہے کہ بھائی میرے پہلے شوہر سے بچے، میں وہاں شادی کروں گی، تو کسی اور سے شادی کرنا جیسے بغیرتی نہیں ہے، اس سے شادی کرنا بھی بغیرتی نہیں ہے، بلکہ عین غیرت کا تقاضا ہے کہ بھائی اس آدمی سے کر لو جس سے تمہاری پہلے سے اولاد ہے۔ جرم کس نے کیا؟ مرد نے، سزا کس کو ملتی ہے؟ عورت۔ پہلے سے اگر معاہدہ کر کے حلالہ کرے نا، یاد رکھو یہ حرام ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کسی مرد کو کرائے پر لیا، یہ حرام ہے، اس پر حدیث میں لعنت ہے، اس پر لعنت، معاہدہ جائز نہیں۔ ہاں دل میں کسی عورت کا ارادہ ہے کہ میں اس مرد سے نکاح کر لوں گی لیکن میں اس سے علیحدگی اختیار کر لوں گی، یہ حرام نہیں ہے، کیونکہ دل کا ارادہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔
بعض دفعہ عورت کو یہ ڈر ہوتا ہے پتہ نہیں یہ میرے ساتھ محبت الفت کا معاملہ کرے گا نہیں کرے گا، تو اس کے دل میں ایک ہوتا ہے خطرہ۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ عورت کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں اس سے بعد میں طلاق لے لوں گی، مگر وہ نہیں لیتی۔ درجنوں سینکڑوں ہزاروں واقعات ہیں کہ نکاح کر لیا لیکن عورت کے ساتھ دوسرا شوہر اتنا اچھا معاملہ کرتا ہے، چلو ٹھیک ہے اسی کے ساتھ رہوں گی۔ بہت واقعات ہیں اس پر۔ حلالہ جو ہمارے علاقے کے اندر بر صغیر، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ان علاقوں میں رواج پا چکا ہے، یہ مولوی کی دستار کے نیچے چھپا ہوا زنا کا بازار ہے۔ کوئی شخص اپنی بیوی کو اکٹھی ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو مولوی سے فتویٰ لیتا ہے، مولوی صاحب کہتے ہیں سوائے حلالے کے کوئی راستہ نہیں ہے۔ حلالہ کیا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو ایک رات کے لیے کسی اور کے نکاح میں دے دیں، وہ 1 رات 2 رات 3 رات اس کے ساتھ رہ کے پھر اسے طلاق دے دے گا، اور یہ پھر واپس پہلے خامن کی طرف لوٹ آئے گی، عدت گزار کے اس سے نکاح کر لے گی۔ اصل کیا ہے جہاں سے یہ حیلہ کیا گیا بنی اسرائیل کی سنت پہ چلتے ہوئے، اصل یہ ہے کہ اگر ایک شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے اور وہ 3 طلاقیں دینے کے بعد اب نہ رجوع کا حق ہے نہ اس سے نکاح کا حق ہے، تو اس عورت کا اس مرد کے ساتھ دوبارہ نکاح اس صورت میں ہوگا کہ یہ کہیں اور نکاح کرے، اور وہ نکاح با ارادہ طلاق نہ ہو کہ آج نکاح کر رہا ہوں اور پہلے ڈن کر لیا ہے، جو لینا دینا ہے وہ بھی طے ہو گیا ہے، 1 دن 2 دن کے بعد چھوڑ دوں گا، یہ نہ ہو، بلکہ ہمیشہ کے لیے جس طرح ایک شادی ہوتی ہے، ایک نکاح ہوتا ہے، ساری زندگی اکٹھے رہنے کا عقد ہوتا ہے، اس بنیاد پہ نکاح ہو۔ اور اگر وہاں بھی اللہ نہ کرے گزارا نہیں ہو سکا اور اس میاں بیوی کے اندر بھی طلاق ہو گئی، تو عدت گزار کے یہ پہلے خامن سے پھر نکاح کر سکتی ہے۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ جب وہ دوسری جگہ پہ نکاح کرے گی 3 طلاقوں کے بعد، تو کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے کہ آج کر کے 2 دن بعد طلاق دے دے۔ اگر بنیت طلاق نکاح کرتا ہے تو نکاح ہی فاسد ہے۔ حلالے میں کیا باقاعدہ طے ہوتا ہے، باقاعدہ طے ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ ڈن کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، 1 دن 2 دن کے لیے کرائے کا سانڈ لے کے آتا ہے، کام کروا کے سانڈ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے جنہوں نے حلالے والی چھوڑنی نہیں ہوتی، جن کو ویسے نہیں ملتی، کہتے ہیں ایویں تے قابو آندی نہیں، ہون تے آئی ہے نا، ہون میں کیوں چھڑنا۔ وہ صبح جب آتا ہے کہتا ہے میری بیوی کو طلاق دے، بیوی کو میں طلاق دوں، تیری بیوی کو میں کیسے طلاق دے سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں مسٹیک ہو گئی، اپنی بیوی کو طلاق دے۔ کہا میں پاگل ہوں اپنی بیوی کو طلاق دوں؟ اگر وہ بیوی تیری ہے تو میں کیسے طلاق دوں، اور اگر وہ بیوی تیری نہیں میری ہے تو میں کیوں طلاق دوں؟ وہ کہا تھا میں نے تو 2-4 گھنٹے کے لیے اس کے ساتھ معاملہ طے کیا تھا، ادھر پکی لے کے نس گیا۔ یہ حلالے کا نام پہ چلنے والا کاروبار یہ زنا کا کاروبار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں کرائے کا سانڈ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے پوچھا جی بتائیے۔ فرمایا حلالہ کرنے والا حلالہ کروانے والا دونوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ پھر اگر 2 بار طلاق کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، اگر کوئی شخص تیسری بار بھی اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو وہ حلال نہ ہوگی اس پر یہاں تک کہ نکاح کرے کسی اور خامند کے ساتھ۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ دوسرا خامند بھی طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ یعنی کہ وہ بیوی پھر پہلے خامند کے پاس آ سکتی ہے۔ ان ظنّا ان یقیم حدود اللہ، اگر ان کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ اللہ کی حدوں کو توڑیں گے نہیں۔ اس کو شرعی حلالہ کہا جاتا ہے۔ یہ نیچرل طریقہ ہے حلالے کا کہ اگر کسی شخص کی کوئی بیوی تھی، اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، اب وہ بیوی ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو گئی، اب دوبارہ اس بیوی کے ساتھ وہ نکاح نہیں کر سکتا،
یہاں تک کہ کوئی ایسے حالات بن جائیں کہ وہ جو عورت ہے وہ کسی اور خامد کے ساتھ شادی کرے، پھر بائی چانس، جان بوجھ کر پری پلان نہیں، بائی چانس وہ خامد بھی اس کو طلاق دے دے یا خامد وہ فوت ہو جائے، تو اب وہ پہلے والے خامد کے پاس واپس آ سکتی ہے نئے نکاح کے ساتھ، لیکن اس میں شرط ہے ان ظن ان یقیم حدود اللہ، اگر ان کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ اللہ کی حدوں کو دوبارہ سے اب چلا سکیں گے، کیونکہ پہلے بھی وہ آپس میں نہیں نبھ سکی تو ہو سکتا ہے دوبارہ بھی نہ نبھے، اور اگر ان کو یہ یقین ہے تو پھر وہ نکاح نہیں کریں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ، جو کہ اللہ تعالیٰ کھول کر بیان فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ علم رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کر بیان فرمانے میں یا چیزوں کو کلیئر کٹ لوگوں کے سامنے ارشاد فرمانے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو اکٹھی 3 طلاقیں دیتے ہیں تو اب ایک دوسری پارٹی موجود ہے جو ان کو حل بتاتی ہے اور وہ کہتی ہے ہم آپ کا حلالہ نکلوا دیتے ہیں، اور کئی ایسے مولوی ہیں کہ جو مشہور ہیں حلالہ نکالنے والے مولوی، اور وہ کیا کرتے ہیں، ایک رات کے لیے اس عورت کے ساتھ نکاح کر کے اس کے ساتھ تعلق زوجیت قائم کرتے ہیں اور صبح کے وقت طلاق دے دیتے ہیں اور اس کے اوپر پیسے لے لیتے ہیں تاکہ یہ حلالہ ہو جائے اور وہ دوبارہ اپنی پچھلی بیوی خامند کی طرف وہ عورت چلی جائے۔ تو یہ حلالہ کرنے اور کروانے والے پر لعنت ہے۔ جامعہ ترمذی میں، سنن نسائی کے اندر اور سنن ابن ماجہ میں تو پورا چیپٹر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے اور کروانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ اور کئی مولوی ایسے ہیں وہ کہتے ہیں لعنت ہو جائے گی لیکن چلو بیوی تو لال ہو جائے گی، ایسے بھی ہے، وہ کہتے ہیں لعنت ہوگی تو خیر ہے بیوی تو لال ہو جائے گی۔ بیوی کیسے لال ہوگی جبکہ اس کو پری پلان کیا گیا؟ یہ متع ہے، اور متع صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر متع کو اور پالتو گدوں کے گوشت کھانے کو قیامت تک کے لیے حرام فرما دیا تھا۔ متع یہ ہے کہ پری پلان کچھ پیسے دے کے ایک رات کا نکاح کر لیا جائے یا 2 رات کا۔ تو جب بھی کوئی شخص اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کچھ دنوں کے بعد یا 1 دن کے بعد چھوڑ دے گا، وہ نکاح ہی نہیں ہوتا، وہ نکاح کرنا ہی حرام ہے۔ جی ناظرین، آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرما لی تو میں اپنی بات کو شور کرتا چلوں۔ ناظرین، حدیث مسند احمد کی ہے اور حدیث نمبر 635 ہے۔ آپ مسند احمد دیکھیں گے 635 آگے جتنی بھی حدیث دیکھیں گے اس حوالہ سے آپ کو مل جائیں گی۔ تو آئیے جو میں حدیث پڑھنے لگا ہوں یہ 635 نمبر حدیث ہے، حدیث بھی صحیح ہے اور مسند احمد کی ہے۔ تو آئیے ناظرین، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 قسم کے بندوں پر یعنی 10 قسم کے لوگوں پر لعنت کی ہے۔ ان میں سے پہلا بندہ ہے سود خور، نمبر 2 سود کھلانے والا، نمبر 3 سودی معاملات لکھنے والا، نمبر 4 سودی معاملات کے گواہ بننے والا۔ اور اگلی بات کیا فرمایا حلالہ کرنے والا اور کروانے والا۔ اس کے اوپر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ دوبارہ دہرا دوں، حلالہ کرنے والا اور کروانے والا، اس کے اوپر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اور اگلی بات زکوٰۃ روکنے والا، اور اگلی بات جسم گوندنے والی اور گندرانے والی، ان کے اوپر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ تو مجھے یہاں پہ ایک اور حدیث یاد آ گئی، صحیح بخاری کی یہ بھی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی ہے ام یعقوب رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے یہ بات کہا تھی تقریر کے دوران، یعنی درس کے دوران، واز کے دوران، کہ جو گوندنے والی عورتیں ہیں ان کے اوپر اللہ پاک نے بھی لعنت کی ہے، اللہ پاک نے لعنت کی ہے اور اللہ کے محبوب نے بھی لعنت کی ہے۔ جب یہ بات کہی تو وہ عورت جو وہ ترجمہ پڑھی تھی قرآن پاک کا، وہ کہنے لگی یہ تو میں نے قرآن پاک کے اندر کہیں بھی نہیں پڑھا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گوندنے والی کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے آپ نے اچھے سے ترجمہ نہیں پڑھا، جائے دوبارہ پڑھ کے آئیں۔ خیر وہ تیسری مرتبہ پھر آگے تو کہنے لگی مجھے نہیں ملا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں نے کیا فرمایا آیا کہ آپ نے قرآن پاک کی وہ آیت نہیں پڑھی کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے دیں وہ لے لیں، جس سے منع کر دیں تو آپ رک جائیں۔ تو قرآن کہہ تو رہے ہیں
کہ رک جائیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو بات فرمائی ہے کہ گوندنے والی کے اوپر اللہ پاک کی لعنت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لعنت ہے۔ تو کیا نبی یہاں پہ دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔